ریئر اردو ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام معزز ناظرین اور سامعین کو عامر مغل کا سلام۔ ناظرین گرامی، تاریخ اسلام کے اوراق کو کھنگالا جائے تو بے شمار ایسے مرد مجاہد جنگجو ملیں گے جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی۔ تو دوستو، آج ہم ایک ایسے جنگجو اور ایک عظیم فاتح کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے جن کی فتوحات نے خلافت عثمانیہ جیسی عظیم اور صدیوں چلنے والی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ دوستو، اسلام کے اس عظیم فاتح کا نام ایرطغرل الغازی تھا۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے اگر آپ چینل میں نئے شامل ہوئے ہیں تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کے نشان کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک بلا تاخیر پہنچ سکیں۔ ناظرین گرامی، اگر ایرطغرل کو انگریزی میں لکھا اور پڑھا جائے تو ایرطغرل بنتا ہے، لیکن ترکی میں ایرطغرل پڑھا جاتا ہے، اس لیے ملکی زبان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم بھی ایرطغرل ہی پڑھیں گے۔ ناظرین گرامی، تاریخ کے آئینے میں ایرطغرل الغازی کی پیدائش اور ابتدائی زندگی کا کوئی صحیح حوالہ تو نہیں ملتا، اس کے سوا کہ ایرطغرل الغازی ترکان اوغوز کے کائی نامی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے اور خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ناظرین گرامی، اس لیے مورخین ایرطغرل الغازی کے ایک صدی بعد کے لکھے گئے قصے اور کہانیوں پر اکتفا کرتے ہیں، اس لیے برائے اصلاح کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، 13ویں صدی میں جب چنگیز خان کی عظیم فوج نے سلطنت خوارزم کو تہس نہس کر ڈالا، سلطنت کی تباہی کے بعد کچھ ترک قبائل نے جنوب کا رخ کیا اور کچھ نے طاقت کے زور پر ایران اور عراق میں بسیرا کر لیا۔ ناظرین گرامی، باقی قبائل نے مصر کا رخ کیا۔ مصر سے جنگ ہارنے کے بعد یہ قبائل در بدر گھومنے لگے۔ انہی قبائل میں سے ایک ترکان اوغوز سے تعلق رکھنے والا کائی قبیلہ بھی تھا۔ ناظرین گرامی، کائی قبیلے کا سردار ایرطغرل الغازی کے والد سلیمان شاہ تھا، جو شام کی طرف جاتے ہوئے دریائے فرات عبور کرتے ہوئے ناکام ہوا اور دریائے فرات میں ڈوب کر مر گیا۔ اس کی موت کے بعد کائی قبیلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا اور ایرطغرل الغازی نے بچے ہوئے قبیلے کی سرداری سنبھالی اور 440 گھرانوں پر مشتمل قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطان علاء الدین کی سلطنت کونیا کا رخ کیا۔ ناظرین گرامی، ایمان اور جذبہ اسلام کی یہ حالت تھی کہ رستے میں دو فوجوں کو جنگ کرتے ہوئے دیکھا اور کمزور اور کم تعداد میں جو فوج تھی، ایرطغرل الغازی اپنے سپاہیوں کو لے کر اس فوج کے حق میں میدان جنگ میں کود پڑے، دشمن کو شکست دی اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ کمزور فوج سلطان علاء الدین کی فوج تھی جس کو تاتاریوں نے گھیر لیا تھا۔ ناظرین گرامی، ایرطغرل الغازی کی زندگی کا یہ وہ واقعہ تھا جس کے بعد سلجوقی سلطان علاء الدین نے ایرطغرل الغازی کو اپنی سلطنت کا ایک زرخیز علاقہ سوگوت دے دیا۔ چونکہ یہ علاقہ بازنطینی سرحد کے بالکل قریب تھا اور قلعے داروں کے ساتھ ہمیشہ جنگ کا خدشہ لگا رہتا تھا، تو سلطان علاء الدین نے ایرطغرل الغازی کو وہاں کا سپہ دار بھی بنا دیا۔ ایرطغرل الغازی نے اپنی شجاعت اور دیدہ دلیری کی وجہ سے کئی فتوحات حاصل کی اور کئی قلعے فتح کیے، جس کو دیکھتے ہوئے پڑوس کے کئی قبائل ایرطغرل الغازی کے ساتھ شامل ہو گئے اور فتوحات کا دائرہ مزید بڑھتا چلا گیا۔ ناظرین گرامی، سلطان کے محل میں سازشوں اور غداریوں کی وجہ سے سلطان کو ایرطغرل کی بڑھتی ہوئی شہرت اور فتوحات پر کوئی تشویش بھی نہ ہوئی، بلکہ سلطان علاء الدین کے ساتھ ایک جنگ میں ایرطغرل الغازی نے نائب کا کردار ادا کر کے سلطان کی فوج کو فتح دلوائی۔ اس کے بعد سلطان نے سوگوت کا علاقہ ایرطغرل کی جاگیر میں دے دیا۔
ناظرین گرامی، فتوحات کا یہ سلسلہ یہی نہیں رکا، بلکہ انہی فتوحات کی وجہ سے ایرطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے والد کی وفات کے بعد باقاعدگی سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ اس لیے ایرطغرل غازی کو سلطنت عثمانیہ کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ایرطغرل غازی کی وفات 1280 میں قریب 90 سال کی عمر میں ہوئی اور ان کی قبر پر ایک بڑا مزار بھی بنایا گیا۔ اس کے علاوہ سوغوت میں ہی ترکی گورنمنٹ کی طرف سے ایک مسجد کو بھی ان کے نام سے منسوب کیا گیا تاکہ ایرطغرل غازی کا نام زندہ رہے۔ ناظرین گرامی، آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ملت اسلامیہ کو مزید ایسے فاتحین سے نوازے تاکہ امت مسلمہ کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کر سکے، آمین۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ معیاری ویڈیوز کا تسلسل برقرار رہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عامر مغل کو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔